بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ آج صبح دیوان امیری میں صاحب اسم امیر سے کینیڈا کی گورنر جنرل اور ان کے ہمراہ ہوئے وفد کے ممبران نے ملاقات کی۔ صاحب اسم امیر نے جمہوریہ نمیبیا کے صدر کو آج ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ صاحب اسم امیر سے آج صبح سری لنکا کے صدر کے درمیان ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی، جس کے دوران دونوں ملکوں کے تعلقات اور باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اور چین کے شمالی علاقے گوانگشی میں ایک مسافر بردار طیارہ گر کر تباہ ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ طیارے پر 133 افراد سوار تھے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے آج صبح دیوان امیری میں کینیڈا کی گورنر جنرل میری سائمن اور ان کے ہمراہ ہوئے وفد کے ممبران نے ملاقات کی۔ ملاقات کے آغاز میں کینیڈا کی گورنر جنرل نے افغانستان سے کینیڈین شہریوں کے انخلاء کی کارروائیوں کے ساتھ ساتھ عالمی وبا کرونا وائرس کے دوران ریاست قطر کے مؤثر تعاون اور کوششوں کی تعریف کی اور صاحب اسم امیر کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے انسانی اور بین الاقوامی فیلڈز میں ریاست قطر کے کردار اور کوششوں کو بھی سراہا۔ آج کی اس ملاقات کے دوران دونوں دوست ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کے علاوہ مشترکہ دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی معاملات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ نمیبیا کے صدر ہیج جائنگاب کو آج ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے نمیبیا کے صدر کے نام مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا۔ اسی طرح وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے جمہوریہ نمیبیا کی وزیر اعظم سارا کونگون جلویا کو ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ آج صبح صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور سری لنکا کے صدر گوتابایا راجپکشا کے درمیان ٹیلی فون رابطہ ہوا۔ بات چیت کے دوران دونوں ملکوں کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا اور باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی معاملات زیر بحث آئے۔ دیوان امیری میں آج وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی سے کینیڈا کی گورنر جنرل میری سائمن نے ملاقات کی، جس کے دوران دونوں دوست ملکوں کے تعلقات اور مختلف شعبوں خاص طور پر تعلیم اور ماحولیات کے شعبوں میں ان تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ اس ملاقات میں قطر کی کابینہ کے متعدد وزراء اور کینیڈا کی گورنر جنرل کے ہمراہ ہوئے وفد کے ممبران نے شرکت کی۔ بعد میں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے کینیڈا کی گورنر جنرل اور ان کے وفد کے اعزاز میں دہرانہ دیا، جس میں کابینہ کے وزراء بھی شریک ہوئے۔ وزیر محنت ڈاکٹر علی بن سمیخ المری سے آج صبح قطر کے دورے پر آئے ہوئے نیپال کے وزیر محنت، روزگار اور سماجی تحفظ کرشنا کمار نے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں محنت کے شعبے سے متعلق مسائل میں مشترکہ تعاون کے پہلوؤں اور انہیں ڈیولپ کرنے کے بارے میں طریقوں کا جائزہ لیا گیا۔ وزارت تجارت اور صنعت کے انڈر سیکرٹری سلطان بن راشد الخاطر سے امریکہ کے مڈل ایسٹ انسٹی ٹیوٹ کے ممبران کے ایک وفد نے ملاقات کی ہے، جس کی قیادت انسٹی ٹیوٹ کے وائس پریزیڈنٹ برائن کٹولس کر رہے ہیں۔ ملاقات کے دوران فریقین کے درمیان تجارت اور صنعت کے شعبے کی ترقی، جدید ٹیکنالوجی کے استعمال، ماحول دوست شعبوں اور قطر اور دنیا کے مختلف ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات سے متعلق متعدد موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ انڈر سیکرٹری الخاطر نے قطر کی جانب سے پرائیویٹ شعبے کی مدد کے لیے قائم کی گئیں کامیاب اقتصادی پالیسیوں پر روشنی ڈالی
اور قطر کے اندر غیر ملکی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کے لیے مراعات اور مواقع فراہم کرنے کے بارے میں بتایا۔ خواتین کی اقتصادی شراکت داری کے بارے میں انہوں نے کہا کہ قطر کا قومی ویژن 2030 ملک کے مستقبل کو فروغ دینے اور تعمیر کرنے میں خواتین کی پارٹنرشپ کی ضرورت اور اہمیت پر زور دیتا ہے۔ شورا کونسل کے ممبر اور قطر اطالوی پارلیمانی فرینڈشپ گروپ کے صدر ڈاکٹر علی بن فتائس المری سے آج جمہوریہ اٹلی کی پارلیمنٹ کے وفد نے ملاقات کی، جو اس وقت قطر کے دورے پر ہے۔ ملاقات کے دوران شورا کونسل اور اطالوی پارلیمنٹ کے درمیان تعاون کو مضبوط بنانے کے علاوہ اس گروپ کے منصوبوں اور سرگرمیوں کو ڈیولپ کرنے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ قطر انرجی نے اپنے متعلقہ کمرشل اداروں کی وساطت سے قطر اور جرمنی کے درمیان طویل مدتی مائع قدرتی گیس LNG کی سپلائی پر دوبارہ بات چیت کرنے سے متعلق ایک معاہدے کا انکشاف کیا ہے۔ قطر انرجی جرمنی کے لیے LNG کی سپلائی کے معاملے میں جرمن کمپنیز کے ساتھ مذاکرات جاری رکھے ہوئے ہے۔ قطر انرجی کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ قطر کے وزیر مملکت برائے امور انرجی اور قطر انرجی کے پریزیڈنٹ اور CEO سعد بن شریدہ الکعبی اور جرمنی کے وائس چانسلر اور وفاقی وزیر برائے اقتصادی امور اور ماحولیاتی ایکشن ڈاکٹر رابرٹ ہیبک کے درمیان ملاقات ہوئی ہے، جس میں دونوں فریقوں کے درمیان توانائی کے شعبے میں تعاون اور اسے فروغ دینے کے وسائل کے بارے میں غور و خوض کیا گیا۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران لوکل کمیونٹی میں کرونا وائرس کے 148 نئے کیسز جبکہ مسافروں میں 5 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں۔ اسی دوران وزارت صحت نے کرونا وائرس کے مزید 118 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کی بھی تصدیق کی ہے، جس کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے مریضوں کی مجموعی تعداد اب 3,58,377 ہو گئی ہے۔ انڈونیشیا کے بالی شہر میں منعقد ہونے والی بین الاقوامی پارلیمانی یونین IPU کی 144ویں جنرل اسمبلی کی گورننگ کونسل کے 209ویں اجلاس میں شورا کونسل کے وفد نے شرکت کی ہے۔ اس وفد کی قیادت شورا کونسل کی ڈپٹی اسپیکر ڈاکٹر حمدہ بنت حسن السلیتی کر رہی ہیں۔ اجلاس کے شرکاء نے 2017-2021 کے لیے IPU کی کارکردگی اور سرگرمیوں پر رپورٹ کا جائزہ لیا۔ اس کے علاوہ IPU کی رکنیت، مالی صورتحال اور ایجنڈے سے متعلق متعدد موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ تنظیم اسلامی تعاون OIC کے وزراء خارجہ کی کونسل کا 48واں اجلاس عالمی تاریخ کے ایک نازک موڑ پر ہو رہا ہے، جبکہ سن 1945 میں قائم ہونے والا عالمی سلامتی اور معاشی نظام زنگ آلود ہو چکا ہے۔ OIC کا اجلاس آئندہ منگل کے روز پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں ہوگا۔ اپنے بیان میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ OIC دنیا کی دوسری سب سے بڑی بین الحکومتی تنظیم ہے جو اسلامی دنیا کی اجتماعی آواز کی نمائندگی کرتی ہے، اور اس نے گزشتہ برسوں میں عالم اسلام کے مشترکہ مفادات اور مقاصد کو فعال طور پر آگے بڑھایا ہے۔ منگل کے روز اسلام آباد میں اتحاد، انصاف اور ترقی کے لیے شراکت داری کی تعمیر کے موضوع کے تحت OIC کے وزراء خارجہ کی کونسل کا 48واں اجلاس شروع ہو رہا ہے۔ اجلاس میں بہت سے موضوعات پر بحث ہوگی اور اسلامی دنیا کے مختلف مسائل پر منظور کی گئی قراردادوں پر عمل درآمد سے متعلق OIC کے جنرل سیکریٹریٹ کی سرگرمیوں پر غور کیا جائے گا۔ روس کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اس نے آج صبح امریکہ کے سفیر جان سولیون کو دفتر خارجہ میں طلب کیا اور انہیں بتایا کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے بارے میں جو ریمارکس دیے ہیں ان کی وجہ سے دونوں ملکوں کے تعلقات کے ٹوٹ جانے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ ادھر آج صبح گراؤنڈ شیلنگ سے یوکرین کے دارالحکومت کیو میں ایک شاپنگ سینٹر تباہ ہو گیا۔ گولہ باری سے کم از کم 8 افراد ہلاک ہو گئے۔ یوکرین کی حکومت نے الزام عائد کیا ہے کہ روسی فورسز شہر کے گرد و نواح کے علاقے میں رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ شمالی نیوزی لینڈ میں تیز بارشوں کے سبب شدید طوفان اور سیلاب کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک اور 2 لاپتہ ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ حکومت کے بیان کے مطابق یہ طوفان جنوب کی طرف بڑھتے ہوئے آج صبح ملک کے سب سے بڑے شہر آکلینڈ تک پہنچ گیا، جہاں 76.8 ملی میٹر بارش ہوئی، جو ایک ریکارڈ ہے۔
حکومت نے تمام اسکول اور فیری لائنز بند کر دی ہیں۔ سیلاب کی وجہ سے ٹریفک کا نظام بری طرح سے متاثر ہوا ہے۔ اور چین کے شمالی علاقے گوانگشی میں ایک مسافر بردار طیارہ گر کر تباہ ہو جانے کی اطلاع ملی ہے۔ طیارے پر 133 افراد سوار تھے۔ طیارہ گرنے کے بعد پہاڑی علاقے میں آگ لگ گئی۔ چین کے سرکاری ذرائع کے مطابق امدادی ٹیمیں جائے حادثہ کی جانب روانہ ہو گئی ہیں، تاہم فوری طور پر اس حادثے میں ہونے والی ہلاکتوں کے بارے میں تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ آج صبح دیوان امیری میں صاحب اسم و امیر سے کینیڈا کے گورنر جنرل اور ان کے ہمراہ آئے ہوئے وفد کے ممبران نے ملاقات کی۔ صاحب اسم و امیر نے جمہوریہ نمیبیا کے صدر کو آج ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ آج صبح صاحب اسم و امیر اور سری لنکا کے صدر کے درمیان ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی، جس کے دوران دونوں ملکوں کے تعلقات اور باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اور چین کے شمالی علاقے گوانگشی میں ایک مسافر بردار طیارہ گر کر تباہ ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ طیارے پر 133 افراد سوار تھے۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا دوسرا بلیٹن ختم ہوا۔